السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میرا نام محمد سلیم علی بٹو، ہمارے یوٹیوب چینل قرآن ماسٹری نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ محترم دوستو اور میرے ساتھیو، کل ہم نے نون ساکن تنوین کے قوانین میں سے قاعدہ نمبر 3 پڑھا تھا۔ آج ہم اسی تختی کے اندر نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے قاعدہ نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو آئیے وائٹ بورڈ پر نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ نمبر 4 ہے اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ نمبر 4 کون سا ہے؟ اخفا کا ہے۔ قاعدہ نمبر 4 کون سا ہے؟ اخفا۔ اخفا کی معنی ہے پوشیدہ رکھنا، مخفی رکھنا۔ تو اس کا غنہ جو ہے نا وہ اس کے پوشیدہ غنہ ہوگا، ناک میں آواز کو چھپا کر اس کا غنہ کریں گے۔ صاف جو غنہ ہوتا ہے جیسے اقلاب کے اندر اور ادغام مال غنہ میں، اس طرح کے اس کا غنہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اخفا کی تعریف یاد کریں گے ہم۔ اخفا کی تعریف کیا ہے؟ اخفا کسے کہتے ہیں یہ یاد کرانا ہے۔ پہلے نون ساکن تنوین کے قوانین کتنے ہیں؟ 4۔ اس کے نام یاد کروانے: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ تو سب سے پہلے اظہار کی تعریف یاد کرائیں گے، اس کے بعد ادغام کی، پھر ادغام کے 2 اقسام، ادغام مال غنہ، بلا غنہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اقلاب آ گیا، اقلاب کو یاد کرائیں گے، اس کی تعریف۔ اس کے بعد اخفا۔ تو سب سے پہلے اخفا کی تعریف۔ اخفا کی تعریف کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن، یہ ہے نون ساکن اور یہ تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو اس میں اخفا ہوگا، یعنی اخفا مال غنہ ہوگا اس نون ساکن اور تنوین کے اندر۔ اخفا کے 15 حروف کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: تا، فا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، فا، قاف اور دوسرا کاف۔ یہ ہے اخفا کے 15 حروف: تا، تا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ حروف حلقی جو ہے وہ حروف حلقی نہیں، مفردات حروف جو ہے وہ 29 ہے، حروف ہجا۔ تو ان میں سے 6 حروف حلقی کے نکالو اور 6 حروف ادغام یرملون کے نکالو، 12 حروف یہ نکل گئے، ایک اقلاب کا نکل گیا، 13 ہو گئے، اور اس کے بعد ایک حمزہ، ایک الف نکل جائے گا، 14۔ بقیہ بچے کتنے؟ 29 میں سے 15 حروف۔ تو 15 حروف وہ ہے جو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر جو قاعدہ ہوگا وہ اخفا مال غنہ کا ہوگا، وہاں پر اخفا میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اخفا کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر اخفا مال غنہ ہوگا۔ 15 حروف یہ ہیں جو ہم نے بلیک بورڈ پر لکھے ہیں، تو آپ اس کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور قاعدے کے اندر بھی یہ حروف، قرآنی قاعدہ ہے اس کے اندر بھی یہ حروف اخفا کی تعریفوں میں سے بھی لکھے ہوئے ہوں گے، اور بقیہ تربیت معلمین کا وہ کتاب ہے اس کے اندر بھی لکھا ہے، آپ وہاں پر بھی دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ بچوں کو یہ یاد کرانا ہے کہ ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اخفا مال غنہ ہوگا۔ تو اب ہم اخفا کی پہچان کرائیں گے کہ حرف لکھیں گے اس کا اخفا کیسے ہوگا۔ تو سب سے پہلے حمزہ، نون، زبر، ان، ابھی غنہ نہیں کریں گے، جب تا پڑھیں گے پھر غنہ ہوگا۔ تا زبر تا، اب غنہ ہوگا تا۔ یہاں پر قانون ہوگا کون سا؟ اخفا مال غنہ کا۔ کیوں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے تا آیا ہے، یہ نون ساکن ہے تو یہ نون ساکن ہے،
यहाँ ये भी नून साकिन है, ये इख्फा ता है तो यहाँ पर इख्फा का रूप ता है। इसी तरीके से दूसरा हरफ कुंतु, नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से ता आया है। दूसरा हरफ दक्कन, दक्कन दक्कन वक्फन दक्कन दक्का होगा। तनवीन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से कौन सा हरफ आया है? दाल है, ये तनवीन है। वहां पर कवानीन है नून साकिन और तनवीन के कायदे। तो ये नून साकिन है, ये तनवीन है। तनवीन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से दाल है तो वहां पर इख्फा माल गुन्ना होगा। इसी तरीके से एक और हरफ वल उनसा, नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से ता आया है, यहाँ पर भी इख्फा माल गुन्ना होगा। इसी तरह इसके अलावा और भी हरफ है, यौम इदिन ज़ुरक़ा और कौलन सदीदन वगैरह वगैरह। और बाकी हरूफ जो है वो आपका कायदे के अंदर भी लिखे हुए हैं, उनके मिसाल और कुरान मजीद के अंदर। तो सबसे पहले आप इसका जब इजरा आप करेंगे तो आप कुरान मजीद में देखेंगे काफ़ी जगहों पर है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इख्फा है। अगर आपने याद किया होगा इज़हार, इदगाम, इक़लाब, इख्फा की तारीफ आपको याद होगी और उनके जो हरूफ हैं वो याद होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी तजवीज़ जो है वो पक्की हो जाएगी और आपको कुरान मजीद पढ़ने में आसानी होगी और तजवीज़ को समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि तजवीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तजवीज़ से कुरान मजीद पढ़ना, मुज़य्यन करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाद तजवीज़ में अगर नहीं पढ़ेंगे तो उनमें से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। लैन जली की गलती हो जाती है, वो हराम है। इससे क्या होता है कि नमाज अगर उसमें माना तब्दील हो गई तो नमाज भी फासद हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी गलतियों से भी बचाए। तो आज हमारा जो तक़रीर नंबर 11 थी, नून साकिन तनवीन के जो कवायद थे वो हमने आज मुकम्मल कर लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला उसे आगे पढ़ेंगे। फिर रा के भी कवायद हैं, मोटी पढ़ने की सूरतें और बारीक पढ़ने की सूरतें भी है, लाम के कवायद भी हैं। इंशाअल्लाह ताला उसका दोहराई इसका सबक जो कल होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।